खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इंटरव्यू में कहा है कि जब तक इमरान खान जेल में हैं तब तक इंटरनेशनल हवाले से साबित नहीं कर सकते कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है। धरने और एहतजाज हों या ना हो, सियासी इस्तेहकाम साबित नहीं कर सकते। उन्होंने ये इतराफ़ किया कि कौमी सलामती कमेटी में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इमरान खान पर इतनी अहमियत वाले केस नहीं हैं, इन केसेस से निकलना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए इमरान खान को अब रिहा कर देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं मगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। गंडापुर को याद करवाया गया कि उन्होंने कहा था कि इस मामले में 99% मामला तय हो गए थे, सिर्फ 1% मामला रह गया। इस पर गंडापुर ने जवाब दिया कि बात अटक इसलिए गई क्योंकि हमारी पार्टी में एडवेंचर हो जाता है। गंडापुर से सवाल किया गया कि पार्टी ने आपकी टांगें खींची हुई, तो इस पर गंडापुर ने कहा यस। उन्होंने कहा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से कौमी सलामती की मीटिंग में गया, अगर मैं तंजीम का भी हेड होता तो मेरे लिए मामला दूसरा होता। जब मेन गारंटर पर ही क्वेश्चन आ गया, पार्टी के अंदर से जो हरकतें होती हैं इससे फर्क ये पड़ता है कि मुखालिफिन को वो काम करने का मौका मिल जाता है जो उनको सूट करे। बगैर लीडर के पार्टी इस तरह पार्टी नहीं रहती। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितना मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं इसका 1% भी पार्टी नहीं कर रही। गुड बुक्स में आने के लिए आपको गुलामी करनी पड़े तो मैं गुलाम नहीं हूं। गंडापुर ने दावा किया कि उन्होंने इमरान खान को कह दिया है कि आप मुझे कहें या ना कहें, मेरा फर्ज है और मेरा ज़मीर मुझे कहता है मैं जहां भी बैठूं आपकी रिहाई के लिए मैं जो भी कर सकता हूं करता रहूंगा। गंडापुर ने तस्लीम किया इस मामले में सिर्फ बाल है जो इत्तेमाद का फुकदान है। जब वो ये बाल निकाल लेंगे तो चीजें हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, फैसल वाडा, तलाल चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि अली अमीन उनसे मिला हुआ है। अब मुझे ये बताएं ये उन कौन है? अगर उनसे मुराद फौज है तो क्या ये साबित करना चाहते हैं कि मैं कोई गद्दार हूँ? किसी का फौज से मिलना या राबता करना क्या पाकिस्तान में गद्दारी है? गंडापुर अपनी गुफ्तगू से साबित कर रहे हैं कि वो इत्तेमाद के फुकदान के मसले को हल करवा देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान और उनकी जमात अप्रैल 2022 से 25 तक रियासती ओहदेदारों से मुतालिक 9 मई 2022 के लॉन्ग मार्चेस, मुतनाज़े ट्वीट्स और बयानात से मुसलसल जो पोजीशन ले चुके हैं, इनके होते हुए क्या अली अमीन गंडापुर के लिए बाल बराबर इत्तेमाद का फुकदान हल करना मुमकिन हो पाएगा? पैनल इस पर क्या राय रखता है? क्या गंडापुर ये टास्क पूरा कर सकते हैं या नहीं? इसी पर सवाल। बानी पीटीआई की अप्रैल 2022 से 2025 तक की पोजीशन, मुतनाज़े बयानात, पैगामात, लॉन्ग मार्चेस 9 मई के अली अमीन गंडापुर एतमाद के फुकदान के मसले को हल कर पाएंगे? रजा रूमी साहब जो दावा कर रहे हैं गंडापुर साहब गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में कि तमाम मामलात ऐसे नहीं जैसे दिखते हैं, एक बाल बराबर ट्रस्ट डेफिसिट है और वो हल कर लेंगे इसको, क्या वाकई मामला इतना आसान है? इमरान खान को ये हल निकाल के गंडापुर दे सकते हैं? आयशा, गंडापुर साहब बेचारे क्या हल पेश करेंगे? हल जो है वो इमरान खान साहब खुद ही पेश कर सकते हैं और कोई उसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। सिर्फ ये कि अपनी जो है सियासत करनी है, ना कि गैर लचकदार रवैये के साथ जो है अपनी पार्टी और अपने आप को एक बंद गली में ही रखना है। गंडापुर साहब के जहाँ तक रवाबित हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है और बहैसियत एक वजीर आला एक बहुत अहम सूबे के उनका यकीनन वो राब्ता जो है वो बनता भी है। वो तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इतनी ज़्यादा, ख़ुसूसन उनके सोशल मीडिया के ऊपर इसको इतना ज़्यादा उछाला जाता है कि जिससे यूँ लगता है कि कोई गंडापुर साहब अगर कोर कमांडर पेशावर से मिल लेंगे तो वो इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मतलब अजीब व गरीब एक सोच है कि गवर्नमेंट भी लेनी है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे इक़्तिदार जो है उसको भी इंजॉय करना है और ये कि रूल भी करना है, लेकिन साथ में वो इस तरीके से करना है कि जी जहाँ पे आप लगे कि आप मावराए रियासत या मावराए दीगर जो इदारे हैं उनसे हैं, तो ऐसा नहीं होता। गंडापुर साहब ने बहुत कोशिश की और पहले भी उनकी बातचीत वही एक पुल है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। और जो पहले उनकी गुफ्तो शुनीद हुई, जो रिपोर्ट हुई मीडिया में, उसके मुताबिक यही था कि तकरीबन कोई अंडरस्टैंडिंग की तरफ बात बढ़ चुकी थी और उसमें काफ़ी ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर थे कि क्या इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला में रखा जाए या नाथिया गली में रखा जाए या कोई और रिलीफ दिया जाए, हाउस में रखा जाए। जी बिल्कुल, रेस्ट हाउसेज में। लेकिन उसके बदले में जाहिर बात है कि कुछ मुतालिबात भी थे दूसरी जानिब से इमरान खान से, और वो मुतालिबात जो थे वो यकीनन उनमें सरे फहरिस्त एक जो बड़ी डिमांड है
وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر ایک دو ٹوک اور واضح پوزیشن اور ایک طرح سے اپالوجی درست ہو گیا اور وہ نہیں منظور ہوئی. اور دوسری جانب شاید عمران خان نے بھی یہ کہا کہ جب تک آپ باقی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو میں درست ہو گیا رضا صاحب. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، گنڈا پور صاحب اس انٹرویو میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں. ایک لیڈر مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو پھر گنڈا پور صاحب کچھ کر پائیں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں بال برابر اعتماد کا فقدان ہے، تو کیا معاملہ واقعی اتنا سا ہے؟ عائشہ، اگر کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے دو مین اہداف ہیں، ایک تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور الیکشن کا جلدی کسی طریقے سے کروا دینا تاکہ دوبارہ سے کوئی شاید ان کو موقع ملے، اگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے یا پرابیبلٹی کیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے سیاست کا حق تو ادا نہیں کر رہا ہے. یعنی کم از کم آج کے ماحول میں یہ دونوں چیزیں جلدی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اگر جلدی ہوتی نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے اگلے کیا اہداف کی کیا پرائرٹی کیا ہے، یہ کسی سیاسی شخصیت کو ضرور طے کرنا چاہیے. دوسری بات، علی امین گنڈا پور کا کام صوبے کو رن کرنا ہے، اس کو گورن کرنا ہے، اس کے تھرو اپنی پارٹی کی اور اپنی پارٹی کی سیاست کی ساکھ کو قائم رکھنا ہے اور بحال رکھنا ہے. یہ اس کا مین مقصد ہے. اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے سب سے بڑا کام کر لے گا، کیونکہ اس سے جو اوپر والے دو جیسا میں نے ذکر کیا ان کا ہونے کو تو چانسز بہت کم ہے. دوسری بات، اعتماد کے فقدان کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی سیاسی عمل کے اندر کبھی زیرو سم کھیل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے. ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہو جائے گا. تو سیاسی عمل تو بہرحال اس کو جاری رہنا چاہیے. اعتماد کا فقدان کیا سطحی ہے یا کتنا گہرا ہے، شخصیاتی ہے یا اداراتی ہے؟ یہ اگر ادارہ کسی اور چیز میں بہت جلدی مصروف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ، تو کیا پھر بھی یہ چیز اس کی ایک پرائرٹی رہتی ہے ادارے کی پرائرٹی بھی تو بدل سکتی ہے. تو اس لیے ایک تعلق کو قائم رکھنا، ایک کوشش کرتے رہنا اور ایک سیاسی استحکام کی طرف چلتے رہنا، اپنے صوبے کو گورن کرنا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا علی امین گنڈا پور کی سکسیس، نہ کہ وہ بیچارے اس کو نعرے تو لگوا دیتے ہیں کہ جی میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. اصل کام اس کا کچھ اور ہے، اس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. بات کریں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سٹیٹمنٹ پر. غزنوی صاحب آپ کی طرف سوال لاؤں اس سے پہلے آسک عائشہ پہ بھی سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیں، یا آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا. میرا سوال آپ سے یہ کہ جب سب کی خواہش ہے، گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ لیڈر باہر آئے، پارٹی چاہتی ہے کہ باہر آئے، ان کے کارکن چاہتے ہیں، جماعت چاہتی ہے، تو پھر مسئلہ کس جگہ درپیش ہے ان کو کہ وہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب نو. اچھا نو جی، تو بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیوں نو؟ نو اس لیے کہ اس میں ان کا قصور کم ہے اور ان کے آس پاس جو ماحول ہے اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کا نسبتاً زیادہ قصور اس میں نظر آتا ہے. وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے پوچھا 2000 یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے اور آج کے دن تک ان کا وہ کون سا رویہ ہے جس میں انہوں نے استقامت دکھائی ہے؟ انہوں نے استقامت دکھائی ہے، انہوں نے آغاز کیا گالی نکالنے سے. انہوں نے کہا جانور، غدار، میر جعفر. پہلے آپ لوگ یہ سنتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار ریاست کا بھی فرق نہیں رکھ رہے وہ سیاست کے ساتھ، اور وہ بھی IMF کو خط کچھ سامنے آ جاتی ہے بات. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ فوج سے، یعنی کہتے تو منہ سے یہ ہیں کہ ہم تو ایک فرد سے ہمارا ذرا سا یہ ہے جی، کوئی اوپر جو لوگ ہیں. تو انہوں نے ادارے کے خلاف بہت سی باتیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے جانے پر بھی بغلیں بجائیں. یہ ہم سب نے اس کو وٹنس کیا. اور 9 مئی جو ہے اور 25 نومبر، اس کا تو تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ کیا صورتحال تھی، اور اس پر پھر جو موقف لیا گیا اور پھر جو موقف بدلا گیا اور جو آج تک دھند میں ہے کہ وہ کیا موقف ہے وہ اختیار کیا گیا. تو اس ساری چیز میں آپ کو ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں گنڈا پور صاحب جو مرضی کریں، جس سے مرضی ملیں، جو مرضی ملاقاتیں کریں. بھائی جب آپ کے پارٹی لیڈر کا اکاؤنٹ آتش فشاں بنا ہو اور مسلسل لاوا اگل رہا ہو تو وہاں پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ کہا جا سکتا ہے گنڈا پور بھی کارکن کو ٹھنڈا رکھنے کو صرف لپ سروس ہی کر رہے ہیں. وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے. کمفرٹیبل پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ منہ سے کہہ رہے ہیں اپنے کہ میں پارٹی میں کمزور ہوا ہوں، میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور جب وہ کہہ رہے تھے نا میں غلام نہیں ہوں انٹرویو میں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کانٹیکسٹ کیا تھا؟
وہ کہہ رہے تھے علیمہ خان اور بشرا بی بی میں ان کی جی حضوری اور جو لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایک دبنگ لیڈر ہوں اور میں خان کا فالوور ہوں. تو لہٰذا ان کی ساری باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تو بذات خود ان کی پوزیشن جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوئی ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے اوپر پارٹی یلغار کر رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا جیسے ان پر اٹیک کرتا ہے. تو ہمیں تو ان دلوں میں ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. درست ہو گیا. زیغم صاحب, گنڈا پور بھلے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان مذاکرات نہیں چاہتے مگر میں کوشش کروں گا, مگر گنڈا پور جیسے شخص اگر وزارت اعلیٰ پر موجود ہیں اور بڑے آرام سے اس عہدے کو رکھے ہوئے ہیں, اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان خود بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, راستہ نکلے, باہر آئیں؟ عمران خان صاحب تو شروع سے چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں. انہوں نے تو کسی اور سے بھی مذاکرات کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے. بہت تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک آدھ بار رضامند ہوئے اور اس میں بھی وہ مذاکرات کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. ان کی خواہش جو مذاکرات کی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ہیں اور وہ سخت ہوتی گئی ہیں, کیونکہ اس عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ شرائط سخت ہوتی گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی پر آپ نے معافی مانگنی ہے. یو ہیو ٹو کم کلین. اب یہ بہت مشکل شرط ہے, آسان نہیں ہے, اس کی وجہ سے کہ اگر فوری طور پر بہت آسان تھا, جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو آرام سے 2 سٹیپ پیچھے لے کے وہ بچ سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, یہ اپنی مرضی سے انہوں نے کر دیا تو ہم معافی مانگتے ہیں اس پر. لیکن جتنا ٹائم گزرتا گیا ہے وہ مشکل ہوتا گیا ہے. تو یہاں پر پیچھے عمران خان ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایسی پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اب جہاں تک اعتماد کی بات ہے, دیکھیے اعتماد کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا موبلائزیشن پہ اعتماد نہیں رہا, یعنی انقلاب پہ اعتماد نہیں رہا کہ ہم نکلیں گے, بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ہم سب کچھ پلٹ کر رکھ دیں گے, جو ان کو پارٹی بتاتی رہی ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی وجہ سے. اب جس اعتماد کی کمی کا براہ راست تعلق ہے گنڈا پور صاحب سے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کا گنڈا پور سے اور عمران خان کے علاوہ تقریباً تمام قیادت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ بہادر نہیں ہے, یہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے عمران خان کو ڈچ کر دیا ہے. اور اس میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس طریقے سے گنڈا پور اسلام آباد سے غائب ہوئے اس چھوٹی سی سڑک کے رستے جو جاتی ہے دامن کوہ سے پختونخوا کی طرف, اور 8 یا 18 ضلع پار کر کے وہ پشاور پہنچے. تو وہ لوگوں کے ذہن میں اسی وجہ سے, عمران خان کو بھی اس کا پتہ ہے, اسی وجہ سے انہوں نے لیڈرشپ چینج کی. اس کے بعد آخری بات اعتماد کی آتی ہے دوسری پارٹیز کے ساتھ, دوسری سیاسی جماعتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, اور یہ بہت بڑا اعتماد ہے. تو بہت سے برجز کراس کرنے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی.